بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2017 کی بات ہے، ہم یورپ کی سیر کا پروگرام بنا رہے تھے اور اس لیے یہ ہمارے لیے بہت اہم تھا ٹور، اور بڑے ہم اس کے لیے ایکسائٹیڈ بھی تھے کہ ہم نے بہت ہی پریکٹیکل زندگی گزاری ہے، سیر و تفریح نہ شادی سے پہلے کبھی ہماری پرائرٹی رہی، کیونکہ امی پڑھاتی تھیں اسکول میں، ابا جی سرکاری ملازم تھے، مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے ہم لوگ تھے، تو ہمارے زندگیوں میں سیر و تفریح جو ہے وہ کوئی مقصد یا شوق جو ہے وہ لوگوں کا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح شادی کے بعد بھی ہم نے بڑی پریکٹیکل زندگی گزاری الحمدللہ۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو بچے بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے کچھ پیسے جوڑے ہیں تو چلو سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ لیکن اچانک ہی ذہن میں خیال آیا ثاقب صاحب کے، وہ کہنے لگے کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم فرض ادا کریں، کیونکہ پتہ نہیں کل زندگی میں ہم آئندہ کبھی اتنے پیسے جوڑ سکیں نہ جوڑ سکیں، کبھی ہماری صحت اس قابل ہو نہ ہو کہ ہم سفر کر سکیں، تو ہم حج کرنے جاتے ہیں۔ گویا یہ بلاوے کا وقت تھا۔ ہر سال جب حج کے لیے درخواستیں جمع ہوتی تھیں تو میرے کولیگ ہیں ریڈیو پاکستان کے شہباز صاحب، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی نفیس، بہت ہی شریف، بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے آدمی ہیں، اور ہمیشہ اچھی بات، خوبصورت بات کرتے ہیں۔ تو جب بھی درخواستیں جمع کرانے کا حج کی وقت آتا تو وہ مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آپ حج کے لیے جائیں میڈم، درخواست جمع کرائیں، اور میں ان کو ٹال دیتی تھی۔ اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم اس دفعہ میں نے نا آپ کے کا جو حج کا فارم ہے نا خود سے ہی بھر کے دے دینا ہے۔ میں نے انہیں کہا نہیں شہباز صاحب پلیز نہیں، ابھی میرا پروگرام نہیں ہے، یا ابھی میں نے اس کے بارے میں سوچا نہیں، میں سمجھتی ہوں وہ وقت نہیں تھا۔ اب خیال آیا اور ہم نے حج کی جو سرکاری اسکیم تھی اس میں درخواست جمع کرا دی، اور حج کی سرکاری حج کی درخواست ہم نے اس لیے جمع کرائی کہ یہ ہم نے ہمیشہ سے سوچ رکھا تھا کہ اگر کبھی بھی ہمارے نصیب میں ہوا اور ہم حج کے لیے گئے تو ہم سرکاری حج اسکیم کے تحت جائیں گے، کیونکہ جو حج کی جو سختیاں ہیں، جو مشقت ہے، جو بھی جو حج کا ہے، جتنا مزہ ہم اس میں لے سکتے ہیں، ہم نے اس میں سکون اور آرام جو ہے نا، کمفرٹ نہیں ڈھونڈنا، ہم نے بالکل عام لوگوں کی طرح حج کرنا ہے، اور حج کی سختیاں جو بھی ہیں وہ ہم نے برداشت کرنی ہے۔ جس دن قرآن اندازی تھی، ہم لاہور میں تھے، میرے بیٹے کا شامیر کا کچھ یونیورسٹی کا کام تھا، تو ہم لاہور کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بہت ہی خوبصورت ریسٹ ہاؤس تھا، اور ثاقب صاحب اور میری بیٹی رویان جو ہے وہ کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے ریسٹ ہاؤس سے باہر نکلے، اور میں منتظر تھی کہ شاید کوئی پیغام آ جائے ہمیں اسی حوالے سے۔ میں اور میرا بیٹا جو ہے شامیر، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو شام کا وقت تھا، بلکہ شام سے کچھ آگے ہی کا وقت تھا، تو میسج آیا کہ جی قرآن اندازی میں آپ کا نام نہیں آیا۔ میں نے اس خبر کو پڑھنے کے بعد کہ میرا نام جو ہے وہ قرآن اندازی میں شامل نہیں ہوا، اپنی امی کو فون کیا اسلام آباد، اور امی نے ظاہر ہے حوصلہ دیا کہ بس قسمت کی بات ہے، اس کے لیے اس میں تو انسان بے بس ہے، جو اللہ کی طرف سے اگر بلاوا نہیں ہے تو۔ ہم واپس اسلام آباد آئے، غمگین تو تھے ہی، مگر یہ طے ہو چکا تھا کہ ہم نہیں جا رہے، اللہ کی رضا پر ہم راضی تھے۔ ایک دن میں دفتر ریڈیو جانے کے لیے نکلی، میری خبریں تھیں، اور ہم آئی 3 میں ان دنوں رہ رہے تھے، تو ہمارے جو گھر کے اوپر کا پورشن تھا وہاں پر 2 خواتین کام کے لیے آتی تھیں، بڑی عمر کی خواتین تھیں، لیکن بہت ہی دبنگ قسم کی اور غصے والی، روب والی۔ تو ان کے ساتھ میری اس طرح سے نہیں بنی کہ وہ ایک دن اچانک میرے گھر آ گئیں اور کہنے لگیں کہ ہم نے تو جی آپ کے گھر کام کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو آپ سے کام نہیں کروانا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کرنا ہے۔ اس بات پر میری ان کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی تکرار ہوئی، اور نہ وہ مجھے پسند کرتی تھی نہ میں ان کو پسند کرتی تھی، لیکن ہماری بات چیت جو تھی وہ نہیں تھی، بس اوپر وہ کام کرتی تھیں۔ تو میں جب ریڈیو جا رہی تھی، میں نے آپ کو جیسے بتایا، تو میں گزری گلی میں سے گزر رہی تھی، تو میں نے ان میں سے ایک خاتون جو زیادہ بزرگ تھیں اور زیادہ غصے والی تھیں، ان کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ میں ان کو کراس کر کے آگے چلی گئی، اور جو گاڑی کا سائڈ مرر ہے
اس میں میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا اور میں نے اس وقت سوچا کہ کتنی تھکی تھکی سی لگ رہی ہے یہ، اور ابھی تو صبح کا وقت ہے، دن شروع ہوا ہے، سارا دن یہ کیسے گزارے گی، پریشان لگ رہی ہے۔ اور میں نے گاڑی روک لی، وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آئی چلتی ہوئی، اور میں نے اس کو آواز دے کے روکا۔ وہ بہت حیران تھی کہ میں اس کو روک رہی ہوں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ تو وہ میں نے اس کو کہا، میں ایکچولی تھوڑا سا شوگر کا مجھے ایشو ہے، تو مجھے مڑنے میں، شولڈرز کو موو کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو میں نے اس کو کہا پیچھے کا دروازہ کھولیں اور میرا بیگ مجھے نکال دیں۔ وہ حیران تھی، بہت زیادہ حیران تھی۔ اس نے مجھے بیگ نکال کے دیا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس بیگ میں سے کچھ پیسے نکالے، کافی اچھے پیسے نکالے، اور میں نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ بس مجھے دیکھتی رہی، اور اس نے پیسے لیے اور میں آگے چلی گئی۔ میں بہت خوش تھی، بہت پرسکون تھی، بہت ریلیکس تھی۔ مجھے اچھا لگا اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کے۔ جب میں ریڈیو پہنچی، میری خبریں تھیں، تو خبروں کے سے کچھ ہی دیر پہلے مجھے ایک فون آیا، اور میں نے اٹھایا تو وہ ٹیلی ویژن پہ ہوتے ہیں، عمران صدیقی۔ تو انہوں نے، وہ ڈیپوٹیشن پر منسٹری آف حج میں منسٹر کے ساتھ کام کرتے تھے، اور انہوں نے مجھے فون کیا، اور سلام کرنے کے بعد سب سے پہلا جملہ تھا، حج تے جانا ہے؟ تو میں نے کہا جی۔ کہنے لگے حج تے جانا ہے؟ میں نے کہا عمران، میں آپ کی بات نہیں سمجھی، میرا تو نام نہیں آیا قرآن اندازی میں۔ کہنے لگے کہ آخری فلائٹ ہے، انہوں فوراً دسو جانا ہے کہ نہیں جانا۔ میں نے کہا میں ثاقب صاحب سے بات کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ کہتے ہیں مجھے 5 منٹ میں بتائیں۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے فوراً ثاقب صاحب کو فون کیا، یہ آفس میں تھے، اور خبروں میں میرا خیال ہے کچھ ہی منٹ رہتے تھے۔ میں نے ثاقب کو بتایا کہ اس طرح سے وہ عمران جو ہے میرے کولیگ ہیں، ان کا فون آیا، تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ ثاقب نے کہا ہاں، کوئی دوسری بات نہیں کی۔ میں نے کہا ثاقب دیکھ لیں، کیونکہ ہم اپنا پروگرام بدل چکے ہیں، جو ہم نے پیسے حج کے لیے جوڑے تھے وہ ہم ادھر ادھر لگا چکے ہیں۔ ثاقب صاحب کہنے لگے بس کچھ بھی نہیں، ہم نے جانا ہے، کیونکہ یہ وقت جو ہے پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ہمیں ملتا ہے یا نہیں، لیکن ہم نے جانا ہے، کوئی دوسری بات نہیں سوچنی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں خبریں پڑھ کے نکلتی ہوں، آپ پھر ایک دفعہ سوچ لیں اور میں آپ سے پوچھتی ہوں۔ میں نے خبریں پڑھی، 5 منٹ کی خبریں تھیں۔ خبریں پڑھ کے جب میں باہر آئی تو ثاقب صاحب کو دوبارہ فون کیا، انہوں نے کہا میں کہہ چکا ہوں کہ جانا ہے۔ میں نے عمران کو فون کیا، اور میں نے عمران سے کہا کہ عمران ہم نے جانا ہے۔ کہنے لگے بس فوراً ہی آپ ثاقب صاحب سے کہیں کہ جو بھی پیپرز اور پاسپورٹ اور پیسے جو بھی ہیں وہ فوراً لے کے نا، جو میں نے کہا، میں ثاقب صاحب کو میں نے ان کا نمبر دیا، اور ثاقب نے اسی وقت پیسے ویسے جمع کرا دیے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے 8 یا 10 دن تھے ہمیں، جو ہماری آخری فلائٹ تھی اس میں جانے کے لیے۔ عمران بہت ہی سویٹ بچہ ہے، اور میرے اوپر اس کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو میرے حج کے لیے وسیلہ بنایا، اور میں کہتی ہوں کہ میرے روئیں روئیں سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے، اور اس کے بیوی بچوں کے لیے کہ وہ میرے لیے حج کا وسیلہ بنے، سبب بنے۔ تو ہم لوگ خیر ہمارا پھر حج کا ہوا، جو بھی تیاری تھی ہم نے کی، اور وہ کلاسز ہوتی تھیں حج کے لیے، ایک دن ہم وہ بھی اٹینڈ کرنے گئے پنڈی سیٹلر ٹاؤن میں۔ تو کافی رش تھا وہاں پہ، اور جو بھی ٹیچر تھے بتا رہے تھے، انسٹرکٹر ہدایات دے رہے تھے، ان سے میں کافی خوف زدہ سی ہو گئی، اور گھر آ کے میں نے ثاقب سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا چلنا چاہیے، اگر آپ اتنا چلتے ہوں تو تبھی آپ حج کے لیے چل سکتے ہیں۔ تو مجھے خوف آ رہا ہے اس سے، کیونکہ میں تو اتنا زیادہ نہیں چلتی۔ تو اگلے دن ہم ادھر نہیں گئے کلاس اٹینڈ کرنے، تو ان کا فون آیا، تو ثاقب صاحب نے کہا کہ بھئی آپ نے تو میری بیوی کو ڈرا ہی دیا ہے۔ تو لیکن بہرحال میں دوبارہ وہاں نہیں گئی، اور میرے جو دوست تھے، عزیز تھے، جو بھی میرے قریب تھے جنہوں نے حج کیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے اس کے لیے بہت زیادہ لٹریچر دیا، اور مجھے سمجھایا، دکھایا، لکھ لکھ کے بتایا، اور میں بہت تیار ہوئی اس کے بعد اپنے دوستوں کی مدد سے کہ مجھے وہاں کیا کرنا ہے، اور تیاری کی ہم نے الحمدللہ، اور
ہم جو ہیں وہ حج کے لیے تیار تھے. میں نے اپنے تمام کولیگس کو، اپنے رشتہ داروں کو، خاص طور پہ کولیگس کی میں بات کروں گی، ایک ایک شخص کو میں ملی اور میں نے ان کو فون کیے جن کو مل نہیں سکی، اور ان سے میں نے معافی مانگی کہ اگر میری کسی میرے کال و فیل کی وجہ سے اگر ان کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دیں. کیونکہ ہمیشہ سے یہی سنا اور پڑھا کہ اللہ میاں کہتا ہے کہ اگر میرے گھر آؤ تو پاک صاف ہو کر آؤ، اور جو میرے بندے ہیں ان سے جو بھی آپ کی ڈیل ہے اس کو آپ صاف کر کے آئیں، ان سے معافی مانگ کر آئیں. کیونکہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن بندے کا جو بندے پر جو حق ہے وہ میں نہیں معاف کروں گا. تو ہم بہرحال تیار ہوئے، اور صبح میں ڈیوٹی تھی اور شام کو ہماری فلائٹ تھی، اور بڑا گھر کا اس دن ایک ایکسائٹیڈ سا ماحول تھا. سب بہت خوش تھے، میری بہن بھائی امی سب میرے گھر آئے ہوئے تھے، اور شام کو میرے سسرال والے بھی پہنچ گئے. اور ہم پھر گھر سے ہی احرام پہن کر ہم نیت کر کے پھر ہم گھر سے نکلے اور ایئرپورٹ پہنچے، اور پھر ہم وہاں سے عزیزیہ پہنچے. عزیزیہ میں جو ہمیں بلڈنگ دی گئی تھی، جو مکتب دیا گیا تھا جو ہم رہنے کے لیے، تو وہ ان کا میڈیکل مشن تھا پاکستان کا، اور جہاں پر ایک مخصوص ایریا کے جو مریض ہیں وہاں آتے تھے، اور بہت ہی اچھا انتظام تھا وہاں پہ. تو ہم جس کمرے میں ٹھہرے، خواتین اور مرد جو ہیں وہاں الگ الگ ٹھہرتے ہیں، تو جس کمرے میں ہم ٹھہرے وہاں پہ میرے علاوہ 4 خواتین اور تھیں، 2 بہنیں تھیں، قدسیہ اور دوسری بہن عائشہ اور قدسیہ، اور دوسری تھی ایک بچی جبیریہ جو اپنی والدہ کے ساتھ تھی، اور 5ویں میں تھی. تو جب میں گئی تو وہ خواتین جو ہیں جیسے مجھے ایکسپیکٹ کر رہی تھیں اور انتظار کر رہی تھیں میرا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ابھی باتیں ہی کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز سنا ہے یہاں آتے ہیں حج کرنے کے لیے، ہمیں نہیں کوئی نظر آتا. تو ابھی ہم آئے تو باہر دروازے کے باہر لسٹ پر آپ کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور ہم نے سوچا کہ ہم ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ کیا پتہ آپ وہی نیوز کاسٹر ہوں جن کو کہ ہم دیکھتے ہیں، یا تو آپ وہی نکلیں. میرے ساتھ کیا حادثہ ہو چکا تھا کہ ہمارا جو ہم جب ایئرپورٹ سے اترے تو چونکہ آخری فلائٹ تھی، اور اس میں کوئی ایسا کوئی مسہیپ ہوا کوئی کہ جو وہاں پہ ایئرپورٹ کے لوگ تھے یا فلائٹ کے لوگ تھے، وہ ہمارے ساتھ وہ انہوں نے تھم امپریشن لینے ہوتے ہیں تو وہ نہیں لے سکے، اور اس طرح کا کوئی ایشو ہوا کہ پھر اس کی وجہ سے ہم وہاں پر سم نہیں حاصل کر سکتے تھے. بہرحال یہ ایک مسائب تھا، اور ہمارا سامان جو ہے وہ جدہ میں کہیں مسپلیس ہو گیا اور کسی غلط گاڑی میں چلا گیا اور ہم تک نہیں پہنچا، جس کی مجھے بہت پریشانی تھی. کیونکہ سفر کے بعد بندے کا دل چاہتا ہے کہ لباس تبدیل کرے، یا اور چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں ساری ہماری اسی سامان میں تھیں. میں پریشان ہو کے حسب معمول رونے لگی، تو وہ بچیاں میرے پاس آئیں، مجھے بہت انہوں نے تسلی دی. اپنے باکسز انہوں نے میرے سامنے کھول دیے اور کہنے لگے آنٹی اس میں سے جو لینا ہے آپ نے لے لیں. کپڑے میرے سامنے رکھ دیے. تو پھر ان میں سے ایک بچی کہنے لگی کہ اچھا آپ یہ اس لیے تو نہیں کپڑے لے رہی کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ پرانے کپڑے ہیں، چھوڑے آپ یہ والا میرا سوٹ لیں گے، میں نے بالکل نیا سلوایا آنٹی، میں نے بالکل نہیں پہنا، آپ یہ لے لیں. جتنا وہ محبت کا اظہار کر رہی تھی اتنا میرا دکھ بڑھتا جا رہا تھا. بہرحال جمعے کا دن تھا، ہم نماز پڑھنے گئے. نماز کے لیے ہمیں جگہ نہیں ملی، ہم بہت دور ایک مارکیٹ میں جہاں پہ تک صفیں آئی ہوئی تھیں وہاں پر ہم کھڑے ہو گئے. بہت گرمی تھی، اور وہ جو کارٹن ہوتے ہیں وہ ایک ہمیں مل گیا آدھا سا، جس پہ ہم کبھی ایک پاؤں رکھتے تھے کبھی دوسرا پاؤں رکھتے تھے. اور وہاں پہ ہم نے نماز پڑھی. پھر جب واپس آئے ہم تو وہاں پر یہ صورتحال تھی کہ ہمیں پتہ چلا کہ جی آپ کا سامان جو ہے وہ آ گیا ہے. اور وہ ہم گئے 7 والی بلڈنگ میں اور وہاں سے ہم اپنا سامان لے کر آئے. عزیزیہ ہم پہنچے، اور عزیزیہ کی ہی میں نے بات آپ کو بتائی کہ ایک کمرے کے اندر ہم 5 خواتین تھیں، اٹیچ باتھ تھا، اور اچھا انتظام تھا بہت. اور عزیزیہ میں ہی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حج کا یہ میڈیکل مشن جو تھا، اور حج کے انتظام کے سلسلے میں یہاں پہ انتظام تھا بیماروں کے لیے. تو یہاں پہ کھانے پینے کا بھی بہت اچھا انتظام تھا. ایک کیفیٹیریا تھا جہاں پہ باقاعدہ مینیو لگا ہوتا تھا ناشتے کا، دوپہر کے کھانے کا اور رات کے کھانے کا.
اور ساتھ جوسز، ٹھنڈا پانی اور سب چیزیں، پھل ملتے تھے. اور یہاں پہ بھی میں دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ پھل لے لیتے تھے، جوسز کے ڈبے لے لیتے تھے، پانی کی بوٹلز لے لیتے تھے اور پھر اپنی الماریوں میں بند کر دیتے تھے، اور 2-4 دنوں کے بعد جب وہ آپ کھا نہیں سکتے تھے تو وہ ادھر ادھر پھینک دیتے تھے. بہرطور اپنے اپنے مزاج کی بات ہے. وہاں سے ہم مینا گئے 7 ذی الحج کی رات کو، اور سارا دن ہم نے وہاں گزارنا تھا. اور وہاں پر اسی طرح ہم اپنا سامان تو وہاں چھوڑ گئے تھے عزیزیہ میں، صرف اپنا ضروری سامان بیک پیک میں ہم ڈال کے اپنے اپنے، ثاقب صاحب کا اور میرا الگ الگ ہم لے گئے، اور دعاؤں کی کتابیں، اور وہ ہم پہنچ گئے مینا. اور 8 تاریخ کو 8 کو ہم عشاء کی نماز کے بعد ہمیں وہ رفات لے گئے. اندھیرا تھا، بہت بڑے بڑے کیمپ تھے، لیکن عزیزیہ اور مینا سے تھوڑا سا وہاں پر پریشانی تھی، لائٹ کا وہاں انتظام نہیں تھا، بہت شدید گرمی تھی. خیر رات کو ہم نے وہاں پہ کھانا وانا کھایا جس طرح بھی. اور ہمارا جو مکتب نمبر تھا وہ 81 تھا، اور بلڈنگ نمبر مجھے آج بھی یاد ہے 708 تھی. تو ہم اس پر ہی رہے. اور اس کے علاوہ یہ صورتحال تھی کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے عرفات کے میدان میں، تو صبح جو ہے وہ 9 کی صبح کو خطبہ حج تھا، اور 9 ذی الحج کی یہ بات ہے. اور ناشتے کے بعد میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ میں جب پاکستان میں تھی اور جب یہ طے ہو گیا کہ ہم الحمدللہ اب حج کے لیے جا رہے ہیں، تو میں صرف دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ میاں میں خطبہ حج جو ہے نا مسجد نمرہ کے اندر بیٹھ کر سنوں. لیکن ثاقب صاحب اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، کیونکہ سب لوگوں نے ہمیں منع کیا تھا کہ خطبہ سننے کے لیے مسجد نمرہ میں مت جانا. رفات کے میدان میں بھی آپ خطبہ سن لیں تو آپ کا وہی ثواب ہوتا ہے. اور بالکل تیار نہیں تھے کہ سفر بہت زیادہ ہے، تم تھک جاؤ گی. لیکن یہ ہوا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ 9 کی صبح کو ہم اس طرح میں ناشتہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی وہیں پہ، تو اچانک میں نے دیکھا کہ دروازے پر، ٹینٹ کے دروازے پر ثاقب کھڑے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا جانا ہے. میں نے دوسرا سوال نہیں کیا کہ کہاں، مجھے پتا تھا یہ مسجد نمرہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. میں تو بچوں کی طرح اچھلی اور میں نے کہا ہاں بالکل بالکل جانا ہے، اور میں کھڑی ہوگی کہ چلیں. جب ہم نکلے تو لوگ ناشتہ ابھی کر رہے تھے، اور ہم نے، ثاقب صاحب نے جو چپلیں پہنی ہوئی تھیں ان کی وجہ سے ثاقب کے پاؤں میں زخم ہو گئے تھے، اور وہ تھوڑا سا بھی نہیں چل پا رہے تھے. 1-2 لوگوں سے میں نے کہا کہ آپ اپنی چپل جو ہے وہ ہمارے ساتھ چینج کر لیں، کیونکہ یہ ہم نے ذرا دور تک جانا ہے. تو نہیں ہوا بہرحال. تو ثاقب صاحب نے وہیں سے شاپر اٹھائے، اور وہ اپنے پاؤں میں جہاں زخم تھا وہاں پہ باندھ لیتے تھے. اور اس طرح ہم جو ہے مسجد نمرہ تک پہنچے. مسجد نمرہ تک کا جو راستہ ہے وہ ظاہر دھوپ تو بہت زیادہ تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن اتنی رونق تھی جیسے ہمارے ہاں عیدوں پر ہوتی ہے کہ ٹرکوں سے وہ آئس کریموں کی برسات ہو رہی تھی، اور آپ چوز کر کے وہاں پہ پکڑ سکتے تھے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کھانی، یہ کھانی ہے. اور لوگ ڈبے آپ تک پہنچا رہے تھے. ایک ڈبہ ہم نے لیا تو اس میں وہ تھے نگٹس تھے، ہمیں اس وقت اچھے لگے، لیکن چونکہ ہمیں جانے کی جلدی تھی اور ناشتہ ہم نے کیا ہوا تھا تو کوئی اتنی بھوک نہیں لگ رہی تھی، اور نہ دل تھا، کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ ہم فوراً سے کسی طرح مسجد نمرہ پہنچ جائیں. آخر کار ہم مسجد نمرہ پہنچے، اور بس کیا بات آپ کو بتاؤں، مسجد نمرہ کے اندر ہم نے قدم رکھا اور دروازے بند ہو گئے. ایسے لگا جیسے ہمارے ہی لیے کھلے تھے. اس قدر رش تھا مسجد نمرہ کے اندر بھی. اور صبح کا ٹائم تھا، شاید 11 بج رہے تھے یا 10:30 بج رہے تھے جب ہم وہاں پہنچ چکے تھے. اور وہاں پہ پھر لوگ لیٹے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ خطبے کا، گرمی تھی کافی، حالانکہ اے سی چل رہے تھے لیکن لوگ اتنے زیادہ تھے کہ گرمی جو ہے وہ اس پر قابو پانا مشکل تھا. تو میری خالہ نے مجھے ایک وہ ہاتھ سے جھلنے والا پنکھا دیا ہوا تھا، جو اس وقت تو میں نے بہت بیکار سمجھ کر اپنے بیگ پیک میں ڈال لیا تھا، لیکن وہاں وہ بہت کام آیا. وہ جو بھی خاتون مجھے لگتا تھا کہ زیادہ گرمی لگ رہی ہے ان کو، تو میں ان کو دے دیتی تھی اور وہ وہاں گھومتا رہا. تو اس کے بعد خطبہ ہوا. کیا خطبہ تھا، ہم ہر سال ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سنتے ہیں، اور وہ وہاں پر ہم نے سنا. سارے لوگ جو وہاں پر خطبہ سن رہے تھے بلک بلک کے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. حالانکہ
میں اگر اندازہ کروں تو شاید 100 میں سے 20 لوگ ہوں گے جو کہ سمجھ پا رہے ہوں گے اس زبان کو، لیکن امام صاحب کی زبان، ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ دل کو چھو رہا تھا، اور لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارے دل میں ہے جو یہ بول رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں. اور میں آج تک نہیں بھول سکتی وہ آوازیں، وہ لوگوں کا بلکنا، وہ لوگوں کا رونا، وہ لوگوں کا اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا. باہر تھا، وہ وقت ختم ہوا، وہاں سے ہم نکلے اور واپس عرفات کے میدان میں اپنے ٹینٹ میں آ گئے. اور راستے میں وہی صورتحال تھی کہ چیزیں بٹ رہی تھیں، لیکن تب ہمیں یہ جلدی تھی کہ ہم نے فوراً وہاں پہنچنا ہے، کیونکہ وہاں ہم نے شام کی دعا میں شامل ہونا ہے، اور اس کے بعد ہم نے وہاں سے مزدلفہ چلے جانا ہے. تو وہاں گئے، وہاں راستے میں ہمیں ایک مندی کی ڈش کسی نے زبردستی پکڑا دی، جو ہم نہیں لینا چاہ رہے تھے، لیکن اس میں ایک مٹن کی ران رکھی ہوئی تھی. تو ہماری تو صورتحال ہی نہیں تھی، الٹا ہمارے لیے ایک بوجھ بن گیا کہ ہم اس کو لے کر چل رہے تھے. راستے میں ہم نے بہت لوگوں کو آفر کی لینے، مگر کوئی تیار نہیں تھا. جب ہم اپنے ٹینٹ میں پہنچے عرفات کے میدان میں، تو وہاں پہ میں نے لوگوں کو وہ ڈش دی، مگر کسی نے کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو پتہ چلا کہ آج تو ان کی دعوت تھی شاہ کی طرف سے، سعودی عرب کے جو شاہ ہیں انہوں نے ان کو کھانا دیا ہوا تھا. تو لیکن جو ہم حاصل کر آئے تھے، جو ہم پر اللہ نے کرم کیا تھا، وہ کسی بھی دعوت کا نعم البدل جو ہے، وہ کوئی دعوت اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی تھی. خیر، پھر ہم نے باہر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر دعائیں کی، جو اللہ میاں سے بات کر سکتے تھے، جو کہہ سکتے تھے، وہ سب کچھ ہم نے کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو ہم مزدلفہ چلے گئے، اور وہاں پر مغرب اور عشاء کی نمازیں جو ہیں وہ بغیر جماعت کے ادا کی. اور فجر کے قریب جو ہے وہ ہمیں جمرات لے گئے کنکریاں مارنے کے لیے. کنکریاں ہم نے مزدلفہ میں ہی اکٹھی کی، اور بجری بچھی ہوئی تھی جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے گروپس کی شکل میں. کچھ لوگ چادریں بچھا کے یا جانماز وغیرہ بچھا کے، اور کچھ لوگ ویسے ہی. تو وہاں سے پھر جب ہم کنکریاں جمع کر کے صبح جمرات کے لیے روانہ ہوئے، تو وہاں پہ ایک صاحب تھے جو ہمارے گروپ کو آگے آگے چل رہے تھے. تو جب ہم کنکریاں مار کے روانہ ہوئے تو وہ ہمارے ساتھ تھے آگے، اور کوئی افریقی تھے وہ، اور وہ کافی جب ہم ان کے پیچھے جاتے رہے تو آگے جا کر وہ غائب ہو گئے. تو ایک جگہ پہ وہ نظر آئے تو انہوں نے اپنا جھنڈا ونڈا لپیٹ لیا تھا جس کو لے کے وہ چل رہے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بس میرا تو یہیں تک کا کام تھا، اب آگے آپ جانیں. اور اگر آپ نے، ہم نے کہا ہمیں تو ٹرین سے جانا ہے. انہوں نے کہا اگر ٹرین سے جانا تھا تو ادھر سے جانا تھا، یہ تو پیدل کا راستہ ہے، اب آپ ادھر سے ہی جائیں. خیر، وہ یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن جب ہم نے کنکریاں ماری شیطان کو، تو وہ بھی کیا لمحہ تھا. آپ کے دل میں کیا آتا ہے، اور کس طرح سے آپ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں کنکریاں مار کر. وہ آپ کو خود بھی کنکری مار کر احساس ہوتا ہے، اور جب دوسرے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. وہ دراصل آپ اس شیطان کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کے شیطان کو بھی مار رہے ہوتے ہیں. بہرحال ہم وہاں سے، جب وہ ہمارے جو ایک راستہ دکھانے والے صاحب تھے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر ہم چل پڑے پیدل. اور وہاں سے لوگ ابھی کنکریاں مارنے آ رہے تھے اور ہم الٹا جا رہے تھے. راستہ نہیں پتہ چلا، جگہ جگہ ہم پوچھتے رہے. پاکستانی جو انتظامیہ کے لوگ تھے وہ بھی تھے، اور ہندوستان کے لوگ بھی تھے، اور بھی بہت لوگ تھے. لیکن ہمیں کوئی 7-8 کلومیٹر ہمیں چلنا پڑا. راستے جگہ جگہ بند تھے، اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ گرمی بہت زیادہ تھی. دھوپ، آپ یقین کیجئے کہ جہاں جہاں سایہ تھا وہاں لوگ تھے. آپ ایک پاؤں کے لیے بھی سائے کی جگہ نہیں تھی. بہرحال ہم جیسے کہتے ہیں گھومتے پھرتے، گرتے پڑتے، ڈھونڈتے ہوئے، پوچھتے پچھاتے ہم وہاں سے چلے گئے. اور ہم مینا پہنچے تو ہمیں اطلاع ملی کہ اب آپ کی قربانی، آپ کے جانور کی قربانی ہو گئی ہے. تو ہم نے پھر احرام تبدیل کیا اور غسل کیا. پانی اس قدر گرم ہوتا ہے، اس قدر گرم ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ابال کے رکھا ہو. تو 11 تاریخ کو ہم گروپ بنا کے ہم طواف کے لیے گئے. گاڑی بک کرائی ہم نے جس نے ہمیں بہت پیچھے اتار دیا، لیکن چونکہ گروپ کی شکل میں تھے، ہم مل کر گئے تو کوئی اتنی پریشانی نہیں ہوئی. پھر جمرات گئے.
اور طواف زیارہ کیا پہلے، اور پھر ہم جمرات گئے. پھر ہم 12 ذی الحج کی بات کریں تو ٹرین کا سفر بہت اچھا تھا، اور ٹرین پر ہی ہم گئے دوبارہ کنکریاں مارنے کے لیے. اور مغرب سے کافی پہلے ٹرین کا سفر بہت اچھا تھا. اور اس کے بعد جب ہم وہ اوور ہیڈ سے گزر رہے تھے ٹرین پہ دوبارہ بیٹھنے کے لیے، تو وہاں پر میں بے ہوش ہو گئی. تو شاید سفر سے یا کس وجہ سے، تو پھر بہرحال تھوڑی سی پریشانی ہوئی، لیکن جلدی ہوش میں آ گئی. اور وہاں سے پھر ہم دوبارہ پہنچے، اور وہاں سے پھر ہم یہ 3 دن یہ کنکریاں مارنے کے بعد ہم جو ہیں وہاں سے ہم دوبارہ جو ہیں وہ آ گئے اپنا عزیزیہ ہم آ گئے. اور اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے اور ہم گئے مدینہ. ہم 4 دن رہے، اور وہاں سے ہم نے سارا جو سفر ہے بہت ہی اچھا تھا. راستے میں 1-2 جگہ پہ مختلف ہوٹلز میں انہوں نے، بس والے نے ہمیں روکا بھی، اور ہم نے کھایا پیا وہاں پر. اور دال اور ہری مرچ میں نے کھائی جو بہت تیز تھی. اور اس کے بعد پھر ہم جب مدینہ شریف پہنچے تو وہاں پر الحمدللہ ہمیں جس ہوٹل میں رہنے کا موقع ملا، اس کی جب ہم لفٹ سے اترتے تھے تو ہم خانہ کعبہ مدینہ منورہ کے حرم کے اندر ہم اترتے تھے. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات تھی. اچھا، لفٹ کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ لفٹ کے لیے باہر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر لفٹ میں سوار ہو سکتے ہیں، مگر نہیں. جب آپ لفٹ میں ہم چلے جاتے تھے، اول تو اتنا رش تھا کہ آپ کو لفٹ میں جانے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. میں تو کئی جگہ بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی کہ میں کتنی دیر انتظار کروں. لیکن بہرحال نہ کوئی آپ کو جگہ دینے کو تیار ہوتا ہے. اور لفٹ جب ٹوں کرتی ہے کہ نہیں میں چلنے والی نہیں ہوں، کیونکہ مجھ پر میری حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، تو کوئی بندہ نہیں نکلتا کہ میں ہلکا کر دوں اور لفٹ چل پڑے. کھڑے رہتے ہیں، بات اور انسان ہیں. تو مدینہ شریف میں اور مکہ میں صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. مدینہ شریف کی میں آپ سے بات کروں تو ہم نے ثاقب صاحب نے چاول لیے کھانے کے لیے، اور کہنے لگے کہ میں کولڈ ڈرنک لے کر آتا ہوں. ہم مسجد نبوی کے اندر تھے اور میں کھڑی ہوئی تھی. میں نے دیکھا کہ ثاقب کولڈ ڈرنک لے کر آ رہے ہیں، لیکن ان کو وہ مجھے دیکھ نہیں پائے کہ میں کہاں پر ہوں، اور غلط طرف مڑ گئے. میں چاول ایک جگہ پہ رکھ کے تو میں بھاگی ان کے پیچھے، ان کو آواز دی. میرا خیال ہے 10 قدم مشکل سے گئی ہوں گی. تو جب ثاقب میری طرف آ رہے تھے تو میں اپنے مڑی چاولوں کی طرف، تو چاول جو ہے وہ سویپر جو ہے وہ اپنے ڈسٹ بن میں وہ پھینک چکا تھا کہ شاید یہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. تو کچھ ایسی صفائی کا احوال ہے. اور مدینہ شریف میں ہم رہے. مدینہ شریف میں میرے کمرے میں 2 خواتین تھیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ کراچی کی تھیں، پروین صاحبہ ان کا نام تھا، اور جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا. ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور بہت مجھے ان سے میں نے سیکھا، اور بہت ہی پیاری خاتون تھیں. اور جتنے بھی لوگ مجھے اس سفر میں ملے ان سے میرا آج تک تعلق ہے. ہم آج تک بات کرتے ہیں اور اپنے اس سفر کو یاد کرتے ہیں. اور پتہ نہیں یہ کیسا رشتہ ہے جو ہم سب کے درمیان قائم ہے. اور کچھ لوگوں کو میں ابھی نام نہیں لے پا رہی، لیکن ایک سعدیہ تھیں، ان کے شوہر تھے، اور 2 کپلز اور تھے، کراچی کے اور ایک لاہور کے. تو ان سب کے ساتھ میرا رابطہ رہا، ابھی بھی ہے رابطہ. اور اس کے بعد مدینہ شریف سے پھر ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ جدہ چلے گئے، اور وہاں سے پھر ہم پاکستان پہنچے. تو جب ہم پاکستان پہنچے تو ایئرپورٹ پر میری ساس، میرے سسرال والے، میرے میاں کے ماموں ثاقب صاحب کے جو کہ اب حیات نہیں ہیں، شفیق صاحب، وہ بھی وہاں موجود تھے ہمارے استقبال کے لیے. میری والدہ، میرے بہن بھائی سب وہاں موجود تھے، میری بیٹی. اور بہرحال ہم گھر آئے، اور اس سفر کو ہم آج تک یاد کرتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر ہے، سب سے پیارا سفر ہے.
اور ٹیمپریچر میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خیال ہے وہاں پہ 50-55 کے قریب جو ہے وہ تھا. اور لیکن ظاہر ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ مسجد نبوی میں ایک دفعہ نماز پڑھنے کے لیے گئی تو کئی دفعہ ہم اندر چلے جاتے تھے تو اس دن اندر جانے کا موقع نہیں ملا تو پاؤں زمین پر نہیں رکھے جا رہے تھے اور یقین کیجیے میں نماز بہت ہی مشکل سے پڑھ پائی. اور جیسا کہ میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا اپنے وہ عمرے کی اس میں جو میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ میں وہاں پہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پائی تھی تو وہ موقع مجھے یہاں نصیب ہوا. ثاقب صاحب کے ساتھ میں نے کوشش کی لیکن نہیں. پھر میرے جو کمرے میں بچیاں تھیں قدسی اور عائشہ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم خود کوشش کرتے ہیں. میں نے ان کے ساتھ 2 یا 3 بار جو ہے وہ کوشش کی اور اس میں پھر ہم ایک دفعہ اس طرح کامیاب ہوئے کہ ہم تینوں ایک دوسرے کو پکڑ کے ایک لائن میں ایک دوسرے کو پکڑ لیتے تھے اور اس کے بعد ہم چلتے تھے. جو سب سے آگے والا جو سب سے زیادہ دھکے کھاتا تھا وہ جب تھک جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ نہیں اب تو کوئی دوسرا آگے آ جائے. اس طرح ہم حجر اسود کے قریب پہنچے. لائن بنی ہوئی تھی اور پاؤں ہمارے زخمی ہو گئے, لوگوں کے پیر لگ کے. اور جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو میرے آگے جو خاتون تھیں انہوں نے جو شرطے تھے انہوں نے ایک لائن بنا دی جس میں ہم بھی تھے. تو میرے آگے جو خاتون تھیں پتہ نہیں کیا بات ہوئی تو انہوں نے اس کو بہت بری طرح سے کھینچا گھسیٹا اور لائن میں سے نکال کے سائڈ پہ کر دیا. بہت خوفزدہ ہوئی اس وقت کہ اللہ میاں کہیں میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے. اور اس میں کھڑی رہی لیکن اس نے مجھے جب باری آئی تو اس نے مجھے بھیجا اور میں نے حجر اسود کو بہت ہی بوسہ دیا اور وہاں سے میں ہٹ گئی. ہمیں نصیب ہوا مجھے وہ بوسہ دینا. اور اس کے بعد دوسری بات وہ جو ہے کہ جب ہم مسجد نبوی گئے تو وہاں پہ ریاض الجنہ مردوں کے لیے تو ذرا اور طرف ہے, عورتوں کے لیے اور طرف ہے. وہاں پر بھی ایک بچی سے میری اچھی سلام دعا ہو گئی. تو اس بچی نے مجھے کہا کہ وہ کراچی کی بچی تھی اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہوئی تھی حج کرنے کے لیے. تو اس بچی نے کہا آنٹی چلتے ہیں ریاض الجنہ. تو وہاں پہ ہم ایک سے زیادہ بار پہنچ پائے ریاض الجنہ اور بالکل جو پہلی صف میں کھڑے ہو کر میں نے بہت نفل پڑھے. میرا خیال ہے 3 بار ہمیں نصیب ہوا ریاض الجنہ پہ نفل پڑھنا. ہو سکتا ہے مجھے اس میں سے کوئی باتیں یاد نہ رہی ہوں اور کچھ اوپر نیچے ہو گئی ہوں, لیکن میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں اپنے اس سفر کو, اس پیارے سفر کو, اس میٹھے سفر کو آپ کے ساتھ جتنی وضاحت سے اور درستگی کے ساتھ شیئر کر سکوں. اگر کوئی اونچ نیچ ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. اور میرے لیے یہ دعا ضرور کیجیے گا کہ جو میں نے کہا کہ آپ اگر نہ جائیں اس سفر پہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ایک بار چلے جائیں تو بار بار تڑپتے ہیں آپ جانے کے لیے. تو کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ اب میں اور ثاقب صاحب تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں کاش ایک بار اور موقع ملے, وہ اپنے والد کے لیے اور میں اپنے ابا جی کے لیے ان کے نام کا حج کرنا چاہتی ہوں. کاش میرا رب مجھے نصیب کرے. شکریہ.